السلام علیکم معزز ناظرین، قصبہ بوبی فیسیو کے آخری کنارے پر الگ تھلگ ایک عمر رسیدہ بیوہ عورت اپنے نوجوان لڑکے کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ان کا چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا مکان پہاڑی کے ساتھ ہی بنا ہوا تھا، جس میں آرام و آسائش کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہاں شب و روز بحری ہوائیں چلتی رہتی تھیں۔ بوبی فیسیو کے ماہی گیر انہی طوفانوں میں اپنی کشتیاں لے کر سمندر میں مچھلیاں پکڑنے جاتے تھے۔ دور سمندری چٹانوں کے پیچھے ایک دھبے کی مانند جزیرہ سارڈینیا دکھائی دیتا تھا۔ بڑھیا سیورنی کا مکان چونکہ ایک بلند پہاڑی ٹیلے پر تھا، اس لیے وہاں سے سارڈینیا کی خوبصورت برفانی پہاڑیاں اور ان پر بنے ہوئے اکا دکا مکانات صاف نظر آتے تھے، اور بعض اوقات تو یوں محسوس ہوتا جیسے یہ مکان پرندوں کے چھوٹے چھوٹے گھونسلے ہیں۔ بڑھیا سیورنی کے مکان کی 3 کھڑکیاں سارڈینیا کی طرف کھلتی تھیں، اور کبھی کبھار وہ وہاں بیٹھی اس جزیرے کی طرف خواب آلودہ نگاہوں سے دیکھتی رہتی تھی، جہاں آسمان اور سمندر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس کے بیٹے کا نام انتھونی تھا۔ وہ نہایت صحت مند اور خوبصورت نوجوان تھا۔ دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے۔ اس مختصر سے گھر میں ان کے علاوہ ایک تیسرا فرد اور بھی تھا، اور وہ ان کی پالتو کتی تھی، جس کا قد لمبا، جسم دبلا پتلا اور پنجے کافی تیز اور نوکیلے تھے۔ وہ شکاری کتی تھی اور کبھی کبھار نوجوان انتھونی کے ساتھ شکار کی مہم میں جایا کرتی تھی۔ ایک اداس شام کا ذکر ہے۔ نوجوان انتھونی کسی بات پر ایک شخص نکولس سے جھگڑا ہو گیا۔ نکولس قصبہ بوبی فیسیو کا بدمعاش تھا۔ اس نے مشتعل ہو کر لمبا چاقو نکالا اور انتھونی کے سینے پر گھونپ دیا، اور پھر لڑکے کی تڑپتی ہوئی لاش کو وہیں چھوڑ کر اسی رات سارڈینیا کی طرف بھاگ گیا۔ انتھونی کی لاش رات بھر اسی پہاڑ درے میں پڑی رہی۔ وہاں شاذ و نادر ہی کسی کا گزر ہوتا تھا۔ اتفاقاً چند ماہی گیر ادھر سے گزرے اور انہوں نے پہچان لیا کہ لاش بڑھیا سیورنی کے بیٹے انتھونی کی ہے۔ وہ لاش کو بڑھیا کے مکان پر لے آئے۔ بڑھیا نے اپنے بیٹے کی لاش دیکھی اور دیکھتی ہی رہی۔ نہ اس کا جسم کانپا، نہ اس نے چیخ ماری، اور نہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برکھا ہوئی۔ وہ بس چپ چاپ خاموشی پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے پیارے بیٹے کی لاش دیکھتی رہی۔ پھر اس نے اپنا جھریوں والا ہاتھ آگے بڑھا کر اپنے بیٹے کے سینے پر رکھا اور قسم کھائی کہ وہ اس خون کا انتقام لے گی۔ اس نے ماہی گیروں اور دوسرے لوگوں کو جو اس سے ہمدردی کرنے آئے تھے اپنے مکان سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ جاؤ تم سب یہاں سے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بیٹا مجھے واپس نہیں دے سکتے، اس لیے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں اپنے بیٹے سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ کسی نے کچھ نہ کہا۔ لوگ سمجھے کہ بڑھیا سیورنی کا دماغ چل گیا ہے۔ ان سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے سوگوار۔ جب سب چلے گئے تو بڑھیا نے مکان کا دروازہ بند کیا اور انتھونی کی لاش کے قریب بیٹھ گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ کتیا اپنے مرے ہوئے آقا کے سرہانے بیٹھی۔ اس کا جسم بے حس و حرکت تھا۔ اس نے کئی مرتبہ محبت سے انتھونی کے سر پر اپنا پنجہ رکھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اس کا آقا سو رہا ہے، لیکن وہ اس سے پہلے تو کبھی اس وقت نہیں سویا۔ اس نے منہ اٹھا کر بڑھیا سیورنی کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کتیا کو احساس ہوا کہ اس کا آقا مر چکا ہے۔ اس کے حلق سے ایک لمبی اور دل دوز آواز نکلی، جس سے سارا مکان گونج اٹھا، اور بڑھیا کو یوں معلوم ہوا جیسے انتھونی کی موت پر مکان کے در و دیوار بھی رو رہے ہیں۔ کتیا کی رونے کی آواز مکان کے باہر کھڑی چند عورتوں نے بھی سنی، اور وہ سسکیاں بھرتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ بیچارہ انتھونی، اس کی عمر ہی کیا تھی؟ زندگی کی صرف 20 بہاریں ہی اس نے دیکھی، اور موت کے بے رحم ہاتھوں نے اسے دبوچ لیا۔ انتھونی کی لاش بستر پر پڑی تھی۔ اس کا بھورے رنگ کا پرانا کوٹ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ سر کے بال نچے ہوئے تھے۔ اس کا سارا جسم، سینہ، گردن، بازو اور ٹانگیں جمے ہوئے خون سے لتڑی ہوئی تھیں، لیکن اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔
बस मालूम होता था कि वो आंखें बंद किए आराम की नींद सो रहा है। रोते रोते यकायक बुढ़िया चुप हो गई। इसकी आंखें अपने बेटे के चेहरे पर घिरी हुई थी और लब कपकपा रहे थे। शायद वो कुछ चाहती थी और फिर इसकी ज़बान से चंद जुमले अदा हुए। कुतिया ने जूं ही मालका की आवाज़ सुनी वो भी खामोश होकर इसका मुंह तकने लगी, जैसे समझना चाहती हो कि मालका क्या कह रही है। आह मेरे प्यारे बेटे, तुम सो रहे हो, सो जाओ, खूब आराम से सो जाओ, सो जाओ, खूब आराम से सो जाओ। क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, बोल रही हूँ बेटे, तुम्हारी माँ जिससे तुम्हें बड़ा प्यार था और जिसका हुक्म तुमने कभी नहीं टाला। मैं वही तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे सामने अहद करती हूँ कि तुम्हारे खून का बदला ज़रूर लूँगी। अब तुम इत्मीनान से सो जाओ। ये कहकर वो अंतोनी की लाश पर झुकी और अपने सर्द और कांपते हुए होठों से इसकी खून आलूद पेशानी चूम ली। बुढ़िया जूं ही चुप हुई, कुतिया के हल्क से रोने की मुहिब आवाज़ निकली, पर इसने अपना मुंह ज़मीन पर छुपा लिया और चुप हो गई। और इस तरह वो रात बूढ़ी सियोरनी और कुतिया सेमिलेंती ने अंतोनी के करीब बैठकर रोते हुए गुजार दी। दूसरे रोज़ अंतोनी को कस्बा बोबीफेसियो के छोटे से गिरजे के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। चंद रोज़ तक नौजवान की दर्दनाक मौत का चर्चा लोगों में हुआ और फिर सब भूल भाल गए, सिवाय इसकी माँ और इसके कुतिया के, जो इसकी मौत के गम को सीने से लगाए हुए थे। बुढ़िया के शब्बो रोज़ इसी फिक्र में गुजरने लगे कि इंतकाम लेने की सूरत क्या हो। इसे इतना पता चल चुका था कि जिस शख्स ने इसके बेटे को मारा है वो सार्डेनिया के गांव लोंगो सार्डो में छुपा हुआ है। ये गांव बदमाशों और गुंडों को पनाह देने के लिए बड़ा मशहूर था और अक्सर जराइम पेशा लोग इंसाफ के हाथ से बचने के लिए लोंगो सार्डो में पनाह लिया करते थे। बुढ़िया सियोरनी ने किसी से बात करती और ना कहीं आती जाती, बल्कि मकान की खुली खिड़कियों में से एक में बैठकर सारा दिन लोंगो सार्डो की जानिब घूरा करती, जहां इसके बेटे का कातिल छुपा हुआ था। गुस्से से इसके बदन का रुआं कांपने लगता और आंखें अशकबार हो जाती। इसकी समझ में बदला लेने की कोई तदबीर ना आती थी। वो ज़ईफ़ो नातवा औरत थी, इसका कोई मददगार ना था। वो किसी से सुलह मशवरा भी नहीं ले सकती थी। इसे तो इतना बड़ा काम तन्हा या तकमील तक पहुंचाना था। वो अपने बेटे से वादा कर चुकी थी, इसकी लाश के आगे सीने पर हाथ रखकर इंतकाम लेने की कसम खाई थी। इसे अब ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, क्या मालूम मौत का जालिम हाथ कब इसे भी पकड़ ले और अपने साथ ले जाए। फिर वो अपना कॉल क्यों कर पूरा करेगी। इसी फिक्र में इसे नींद ना आती थी। वो सारी रात अपनी छोटी सी कोठरी में टहला करती या थक कर खिड़की के पास जाकर बैठ जाती। इसे किसी पल चैन ना आता था। कुतिया साए की मांदिन अपनी मालकिन के साथ साथ रहती। अब इसमें भी वो पहली सी शोखी और चुलबुलापन ना रहा था। वो शाज़ो नादिर ही भौंकती, बस अपनी मालकिन के पैरों तले पड़ी सोया करती, या दिल चाहता तो ऊंची आवाज़ में 2-3 मरतबा रोने की आवाज़ निकालती और चुप हो जाती। शायद वो अपने आका को ढूंढती और पुकारती थी। एक रात जब कुतिया इसी तरह अपने आका की याद में रो रही थी, बुढ़िया के जहन में इंतकाम लेने की एक अनोखी तदबीर आई। नहायत कारगर और नहायत वहशियाना तदबीर। वो सारी रात इसी तदबीर के मुख्तलिफ पहलुओं में सोच विचार करती रही और इसे यकीन हो गया कि अगर इस पर अमल किया जाए तो वो कातिल से खातिर ख़वाह बदला ले सकती है। सुबह होते ही वो मकान से बाहर निकली और गिरजे में जाकर कुर्बान गाह के सामने सजदे में गिर पड़ी और खुदा से रो रो कर अपनी कामयाबी की दुआएं मांगने लगी। गिरजे से वापस आकर इसने कुतिया को सहन में बांध दिया और अपनी कोठरी में चली गई। इसी की निगाहें सार्डेनिया के साहिल पर गड़ी हुई थी। इस रोज़ कुतिया सारा दिन और सारी रात भूखी प्यासी सहन में बांधी रही। पहले तो वो काफ़ी देर तक चुपचाप पड़ी रही, लेकिन जब इसे भूख सताने लगी तो इसने भौंक कर सारा मकान सर पर उठा लिया, मगर बुढ़िया सियोरनी अपनी कोठरी से बाहर ना निकली और ना ही इसने कुतिया को कुछ खिलाया पिलाया। इससे अगले रोज़ सुबह वो कोठरी से बरामद हुई। इसके हाथ में पानी से भरा हुआ एक प्याला था। वो इसने
کتیا کے سامنے رکھ دیا۔ کتیا نے پانی پیا اور محبت سے دم ہلائی اور اب وہ روٹی یا گوشت کے چند لوتھڑوں کی منتظر تھی، مگر بڑھیا نے سارا دن کھانے کے لیے اسے کچھ نہ دیا۔ اب کتیا بھوک سے اس قدر نڈال ہو چکی تھی کہ اس میں بھونکنے کی سخت بھی باقی نہ رہی۔ وہ آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔ رات کے وقت جب اسے پھر بھوک نے ستایا تو وہ بھونکی اور زنجیر توڑنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن زنجیر مضبوط تھی، ٹوٹ نہ سکی۔ دوسرے روز بھی بڑھیا نے کتیا کو پانی ہی پلایا اور کھانے کے لیے کچھ نہ دیا۔ اس نے کتیا کے چہرے پر مایوسی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات پہچان لیے۔ اپنی مالکہ کو دیکھتے ہی وہ زور زور سے اچھلنے اور زنجیر سے آزاد ہونے کی سعی کرنے لگی، لیکن اسے کھانے کو پھر بھی کچھ نہ ملا اور وہ سارا دن بھوکی ہی رہی۔ تیسرے روز بڑھیا سیورنی اپنے ایک پڑوسی کے گھر گئی اور وہاں سے 2 گٹھریاں خشک گھاس اور بھوسے کی اٹھا لائی۔ پھر اس نے لکڑی کا ایک پرانا صندوق کھولا اور اس میں سے اپنے مرحوم شوہر کے کپڑے نکالے اور ان کپڑوں میں بھوسا بھر دیا۔ اس کے بعد بڑھیا نے بھوسا بھرے ہوئے کپڑوں کے اس انسانی ڈھانچے کو صحن میں ایک اونچی سی لکڑی گاڑ کر اس کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ پھر پرانی لیلن کو لپیٹ کر اس ڈھانچے کا سر بنایا اور اس میں بھوسا بھر کے ڈھانچے کی گردن مکمل کر دی۔ کتیا حیرت سے یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ مالکہ کو کیا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے تو اس نے کبھی اسے بھوکا نہیں رکھا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر بڑھیا بازار گئی۔ قصاب کی دکان سے اس نے کلیجی خریدی اور گھر آ گئی۔ پھر صحن میں ہی اس نے بھوکی کتیا کے سامنے آگ جلائی اور کلیجی بھوننے لگی۔ کلیجی کی خوشبو جب کتیا کی ناک تک پہنچی تو اس کی بے قراری اور بے چینی کی حد نہ رہی۔ اس کا منہ کھلا ہوا اور آنکھیں گوشت پر لگی ہوئی تھیں۔ پھر بڑھیا نے کلیجی کو ایک ڈوری میں پرویا اور بھوسا بھرے ہوئے ڈھانچے کی گردن پر لپیٹ دیا۔ اس کے بعد وہ کتیا کی طرف گئی اور اس کی گردن سے زنجیر اتار دی۔ بجلی کی مانند بھوکی شکاری کتیا اس ڈھانچے کی طرف چپٹی اور اپنے نوکیلے پنجوں سے اس کی گردن پر وار کیا اور پھر اپنے دونوں پنجے اس کے کندھوں پر گاڑ کر دانتوں سے کلیجی کی بوٹیاں نوچنے لگی، لیکن اس کے منہ وہاں تک بامشکل پہنچ پایا۔ وہ پیٹھ کے بل زمین پر گری لیکن پھر اٹھی اور ڈھانچے پر چپٹی۔ کتیا کے غیظ و غضب کی انتہا نہ تھی۔ چند ہی لمحوں میں اس نے ڈھانچے کی گردن، شانے، بازو اور سینہ سب نوچ ڈالے اور کلیجی کا ایک ایک ٹکڑا ہڑپ کر گئی۔ بڑھیا سیورنی صحن کے ایک گوشے میں کھڑی اطمینان سے یہ دلچسپ تماشا دیکھتی رہی۔ پھر اس کی آنکھوں میں چمک اور لبوں پر تبسم کی خفیف سی لہر نمودار ہوئی۔ کتیا کلیجی کھا کر اور ڈھانچے کو تہس نہس کر کے جب فارغ ہوئی تو بڑھیا نے اسے زنجیر سے باندھ دیا۔ اس کے بعد 2 روز تک کتیا کو پھر فاقے سے رکھا گیا۔ اس دوران میں بڑھیا نے بھوسے کا انسانی ڈھانچہ تیار کیا اور کلیجی اس کی گردن سے باندھ کر کتیا کو چھوڑ دیا۔ اس مرتبہ کتیا نے پہلے سے بھی زیادہ خونخواری اور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا اور آنن فانن اپنے نوکیلے پنجوں اور لمبے لمبے دانتوں سے اس کے چھیتڑے اڑا دیے۔ 3 ماہ تک بڑھیا نے ہر تیسرے روز یہی عجیب تماشا اپنے گھر میں کیا اور کتیا کو اس حد تک سدھایا کہ وہ اب محض اشارے پر ہی اس ڈھانچے کی طرف چپٹتی اور اس کی ٹکا بوٹی کر ڈالتی۔ اسے اب زنجیر سے باندھے رکھنے کی ضرورت بھی نہ رہی تھی۔ اب ایسا ہونے لگا کہ کتیا اس کام سے فارغ ہوتی تو کلیجی اسے بعد میں انعام کے طور پر کھلائی جاتی تھی۔ ڈھانچہ جب دوبارہ بنایا جاتا تو کتیا ایک گوشے میں بیٹھی اسی وحشیانہ انداز میں تکتی رہتی اور جوں ہی بڑھیا کی انگلی کا اشارہ ملتا وہ اپنی جگہ سے اچھل جاتی اور ڈھانچے پر لپک پڑتی۔ جب بڑھیا کو کتیا پر پورا اعتماد ہو گیا تو ایک روز صبح سویرے اس نے پرانے صندوق میں سے اپنے مرحوم شوہر کے کپڑوں کا ایک اور جوڑا نکالا اور اسے خود پہن لیا۔ کلیجی لے کر ایک تھیلے میں رکھی اور پھر کتیا کو ساتھ لے کر ساحل سمندر کی طرف چل پڑی۔ اس کی چال ڈھال اور آواز سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بوڑھا آدمی ہے۔ اس نے ایک ماہی گیر سے کہا کہ اس سے لونگو ساڈو پہنچائے۔ کتیا کو اس نے اس مرتبہ 2 دن کے فاقے سے رکھا۔
کشتی میں بیٹھنے کے بعد اس نے تھیلے کا منہ ذرا سا کھولا۔ کلیجی کی خوشبو جب کتیا کی ناک میں گئی تو وہ اچھلنے اور اسے چپٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ بڑھیا نے اس کی گردن پر تھپکی دی اور آہستہ سے کہا، نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، ذرا اور صبر کرو۔ لونگو ساردو پہنچ کر وہ ایک شراب خانے میں گئی۔ وہاں اس نے نکولس کے بارے میں پوچھا کہ کہاں ملے گا۔ کسی نے بتایا کہ نکولس بڑئی اپنی دکان میں کام کر رہا ہے۔ بڑھیا اس دکان کا پتہ دریافت کر کے وہاں آسانی سے پہنچ گئی۔ اس نے آہستہ سے دکان کا دروازہ کھولا۔ دکان کے پچھلے حصے میں کوئی شخص تھوڑے سے لکڑی پر کیلیں ٹھوک رہا تھا۔ بڑھیا بلند آواز سے بولی، نکولس، کیا تم یہاں موجود ہو؟ دوسرے ہی لمحے ایک لمبا تڑنگا ادھیڑ آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں، میرا ہی نام نکولس ہے، کہو کیا کام ہے؟ یہ سنتے ہی بڑھیا نے کتیا کی گردن سے زنجیر کھولی اور چلا کر کہنے لگی، پکڑ لو اسے، پکڑ لو اسے۔ شکاری کتیا جو پہلے ہی سے اس فن میں ماہر ہو چکی تھی، ایک بلا کی مانند نکولس کی طرف جھپٹی اور اس کے گلے پر اپنا زبردست پنجہ مارا۔ نکولس بد حواس ہو کر پیچھے گرا۔ اسی اثنا میں کتیا نے اس کے منہ پر پنجے مارے اور اپنے لمبے دانت اس کے گلے میں گاڑ دیے۔ نکولس کے منہ سے چیخ بھی نہ نکل سکی۔ چند منٹ تک وہ کتیا کے پنجے سے آزاد ہونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بے سود کتیا نے اس وقت تک اس سے نہ چھوڑا جب تک اس کا دم نہ نکل گیا۔ دکان کے سامنے مکان کے باہر دو پڑوسی سڑک پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے بعد میں ذکر کیا کہ نکولس کی دکان میں ایک بوڑھے کو سیاہ رنگ کی کتیا کے ساتھ جاتے دیکھا گیا، اور جب وہ دکان کے باہر نکلے تو بوڑھے نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کوئی سیاہ سی چیز کتیا کو کھلائی تھی۔ 3 ماہ بعد وہ پہلی رات تھی جب بوڑھی سیورنی گھر میں پیر پھیلا کر آرام سے میٹھی نیند سوئی۔ تو ناظرین، آج کی آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔